میں بس میں بیٹھ گیا اور سارے راستے خالہ کے بارے میں سوچتا گیا۔ میں بس میں بیٹھا اپنی خالہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب سمجھ آئی تھی کہ جاگتی آنکھوں سے خواب کیسے دیکھتے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے خالہ کے بارے میں کیسے کیسے محل تعمیر کر لیے۔ تب بس اپنی جگہ پر پہنچ کر رک گئی۔ میں بس سے نیچے اترا اور کالج کی طرف چل پڑا۔ کالج میں اپنے داخلے کا فارم جمع کروایا اور تقریباً 2 بجے میں وہاں سے نکل پڑا اور بس کی طرف جاتے ہوئے خالہ کی بات یاد آئی کہ واپسی پہ مٹھائی لانا۔ میں واپس پلٹا اور بازار کی طرف چلنے لگا۔ مٹھائی کی بڑی دکان میں داخل ہوا اور مٹھائی خریدی، پھر واپس بس کی طرف آ گیا۔ اب ہمارے گاؤں کی طرف آنے والی آخری بس لگی ہوئی تھی جس نے لیٹ نکلنا تھا۔ خیر میں بس میں باقی سواریوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور عصر کی اذان کے بعد بس چلی۔ راستے میں اسٹاپ کرتے ہوئے بس نے 40 کلومیٹر کا سفر 2 گھنٹے میں مکمل کیا اور جب میں اپنے گاؤں کے اسٹاپ پر اترا تب اندھیرا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا سب بہت پریشان تھے کہ اتنی دیر ہو گئی، کیونکہ میں اکیلا کبھی گھر سے باہر نہیں گیا تھا۔ لیکن اب کیونکہ مجھے بھی شوق تھا اور میں بھی آزادی چاہتا تھا اور کالج کے لیب کے بارے میں سنا تھا، کالج کی لیب بہت زبردست ہوتی ہے۔ مجھے دیکھ کے سب نے سکون کا سانس لیا۔ میری نظر خالہ پر پڑی تو خالہ بھی چپ چاپ بہت پریشان کھڑی تھی۔ امی کہنے لگیں کہ اتنی دیر کیوں کی؟ میں نے بتایا کہ کالج میں دیر ہو گئی اور جب آیا تو آخری بس تھی۔ گھر والوں کو پتہ تھا کہ آخری بس بہت دیر سے آتی ہے۔ کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہوا، خالہ ابھی بھی خاموش بیٹھی تھی۔ خالہ اور بہنوں نے برتن سمیٹے اور کچن میں چلی گئیں اور میں اپنے کمرے میں آ گیا اور شاپر اٹھایا جس میں میرے ڈاکومنٹس اور مٹھائی کا ڈبہ پڑا تھا۔ میں مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کے کچن میں خالہ کی طرف چل پڑا۔ کچن میں خالہ اور میری بہن عظمیٰ برتن صاف کر رہی تھیں۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور خالہ کے سامنے کیا۔ خالہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دی، کہنے لگی میں برتن دھو کے کھاتی ہوں، باقی گھر والوں کو دو۔ میں نے کہا نہیں، پہلے آپ کھا لو، بعد میں آپ کو ڈبہ خالی ہی ملے گا۔ اور میں نے برفی کا پیس اٹھا کے خود خالہ کے منہ کی طرف کیا۔ خالہ نے چھوٹا سا ٹکڑا لیا، پھر میں نے عظمیٰ کو ٹیسٹ کروایا اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھا اور صحن میں نکل آیا۔ باجی نے مجھے دکان سے سامان لینے بھیج دیا۔ جب میں واپس آیا تو گھر میں مجھے خالہ نظر نہیں آئی۔ میں نے ہر جگہ دیکھا لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ پھر میں چھت پر چلا گیا۔ جیسے ہی چھت پر گیا مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں اوپر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ دیوار کے ساتھ کوئی ہے۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا تو وہاں خالہ کھڑی دیوار سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں آرام آرام سے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ میں سارا دن جاگتے ہوئے خواب دیکھتا کہ اگر میں خالہ کے پاس ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے۔ اپنے خوابوں کی تعبیر پوری کرنے کے لیے میں نے آہستہ سے خالہ کی کمر میں اپنے بازو ڈال دی۔ میں نے یہ کام بہت تیزی سے کیا اور جلدی سے میرا ہاتھ ان کے پیٹ پر تھا۔ خالہ اس سب کے لیے تیار نہ تھیں اور خالہ کے منہ سے چیخ نکلتی رہ گئی اور اچانک میرے ہاتھ مضبوط ہو گئے۔ خالہ فوراً میری مضبوطی سے نکلی اور مجھے غصے سے کہنے لگیں یہ کیا بدتمیزی ہے، اور لہجہ سخت رکھا۔ میں خالہ کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اپنے اوپر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے غلط کیا۔ خالہ میرے اچانک ایسا کرنے سے گھبرا گئی۔ خالہ کو میری یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ خالہ ایسے ہی غصے میں تیزی سے نیچے اتر آئی اور میں اوپر پریشان کھڑا اور سوچتا رہا کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ جب سے میں کالج سے واپس آیا ہوں تب سے ہی میں نے دیکھا تھا کہ خالہ چھپ رہی تھی اور وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میں چھت پہ کھڑا اپنے آپ کو اس بات پر ملامت کرتا رہا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب خالہ نے کوئی ایسی ویسی بات گھر بتا دی تو کیا ہوگا۔ میں بہت پریشان ہو گیا اور چھت پر ہی پڑی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب آگے کیا کروں۔ آج سارا دن میں نے کتنے خوابوں کے محل تعمیر کیے تھے، وہ سب ایک ہی پل میں مجھے مسمار ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں چارپائی پہ ٹانگ لٹکا کر بیٹھا تھا اور اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ پھر سوچا کہ میں نے پیچھے سے پکڑا ہے، کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کی جس کا خالہ نے اتنا بڑا ریئیکٹ کیا۔ اب مجھے اپنی غلطی کے ساتھ ساتھ خالہ پر بھی غصہ آنے لگا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، میں نے پیچھے سے پکڑا ہی تھا، خالہ نے کتنا سخت ریئیکٹ کیا۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا رہا۔ جب مجھے تھوڑی تھکن کا احساس ہوا تو میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ مجھے کبھی اپنے آپ پر غصہ آتا، کبھی خالہ پر آتا، میں ویسے ہی لیٹا سوچتا رہا۔ مجھے اب ٹھنڈک کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ مجھے سیڑھیوں کے دروازے کی طرف سے تھوڑی آہٹ سنائی دی۔ میں نے اندھیرے میں ہی اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کے دیکھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میری طرف ہی آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ آہٹ کی آواز مجھے اپنے قریب محسوس ہوئی، لیکن میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے آرام سے کوئی حرکت کیے بغیر ہی لیٹا رہا۔ وہ کوئی اور نہیں خالہ ہی تھی۔ میرے کانوں کے قریب منہ کر کے درمیانی آواز میں ڈرانے والے انداز میں کہا ندیم ندیم، لیکن میں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ خالہ نے پھر مجھے آواز دی ندیم، لیکن میں چپ رہا اور خالہ چارپائی پر میری کمر کے پاس بیٹھ گئی، لیکن میں کوئی حرکت کیے بغیر ہی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہی لیٹا رہا۔ خالہ نے کہا ندیم کیا ہوا؟ میں چپ رہا۔ پھر بولی ندیم مجھ سے ناراض ہو؟ میں ان کو جواب نہیں دے رہا تھا۔ خالہ خود ہی بولے جا رہی تھی اور کہنے لگی ندیم تم نے تو اچانک مجھے پکڑا، میں ڈر گئی، تم کو بھی تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں پھر بھی چپ رہا۔ میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خالہ اب تھوڑی دیر چپ رہی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور ساتھ ساتھ مجھے منانے لگی۔ میں چپ ہی رہا۔
لیکن میں اندر سے یعنی دل سے تو راضی ہی تھا، اب تھوڑا نخرہ دکھا رہا تھا، سمجھ لو عقل دکھا رہا تھا۔ خالہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی، میرے بالوں کو بھی ہاتھ پھیرے اور اس کے ساتھ ہی خالہ نے میرے منہ سے میرے ہاتھ ہٹا دی اور اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ جس طرح میں نے صبح رکھا تھا، ان کے بال اب بھی میرے چہرے کو چھو رہے تھے۔ ان کے بالوں کی خوشبو سے مجھے اندازہ ہوا کہ خالہ آج نہا چکی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اگر میں کالج نہ جاتا تو خالہ کو دیکھتا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا۔ اب میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ نہ ہو خالہ اٹھ کے چلی جائے۔ پھر خالہ نے کہا، دوست اپنی دوست کو ایسے تنگ نہیں کرتے، پہلے ہی آج سارا دن میں بور ہوتی رہی ہوں اور اب تم منہ پھلا کے بیٹھے ہو۔ میں نے لیٹے ہوئے آنکھیں کھولی اور دل کیا کہ جیسے خالہ میرے اوپر جھکی ہوئی ہے، اب میں بھی نخرے چھوڑ دوں، لیکن میرے کچھ کرنے سے پہلے ہی خالہ نے اپنے ہاتھ میری سائڈ پر چارپائی کے اوپر رکھ کے تھوڑا اوپر کی طرف ہوئی، جس سے ناریل میرے سینے کو لگنے لگے، اور سر تھوڑا اوپر اٹھا، میرے چہرے کی طرف کر لیا اور کہنے لگی، دیکھو ندیم، مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہے، میں نے تم کو ہرٹ کیا، اس لیے میں آئی ہوں۔ میں نے زبان کھولی اور کہا، میں نے ایسا کیا کیا تھا جو آپ اتنا غصے میں آ گئی؟ آپ کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تب خالہ بولی، یار میں ڈر گئی تھی، تم نے اچانک آ کے مجھے دبوچ لیا اور اس ٹائم مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا، میں بہت گھبرا گئی تھی، اور اگر مجھے تمہاری پرواہ نہ ہوتی تو کیا میں یہاں آتی تو تم کو منانے؟ خالہ کا ایسے میرے اوپر وزن لے کر لیٹنے سے مجھے مزہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن میں اس سے زیادہ چاہتا تھا۔ پیارے ناظرین، اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔